حج کیا ہے؟ حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیے حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی، جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی، دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو، تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کے تھے، تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے، رائٹ. اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے، تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی. لوگ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا، دین پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیکی لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے. اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم. تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے، اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر. اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا. اب دیکھیں حج کیا ہے؟ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا. لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا، اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے. ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں. دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے. ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ. ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا، اب وہاں پہ جانا ہے. اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے. وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے. وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں، اور واپس مزدلفہ پہ چلنا ہے، ایک اور مقام پہ جانا ہے. اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب پھر وہی بات کی کرنے ہیں، تو ہم عبادت گئے تھے، اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے. اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد.
آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں. پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے, نہیں سنت میں یہ, ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے, ان کو یہ بتایا کریں. میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا, آپ بلیو کریں, مجھے اتنی ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے, جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے, ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے. تو ہم دشمن, جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, مجھے خود آپ دیکھو, اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی. اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں, آپ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادت انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل, کہ صرف میری مرضی, صرف اس کی مرضی سے جس جگہ پہ جو حکم, جس وقت چلنا, جس وقت واپس آنا, جس وقت طواف کرنا, جس وقت واپس نہیں کرنا, سارے کے سارے. آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں, چھوٹوں کو اور مڈل والے کو نہیں مارنی. کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری. اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے, لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں, آخر ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں, لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر رہے ہو, اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں. تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. ہم یہاں پہ آ کے پھر شیئر ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ میاں استقامت دے. آنیسٹلی میں مذاق سے نہیں کہہ رہی ہوں, بالکل بھی آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کسی کو تانا دے رہی ہوں یا کچھ بھی. شروع میں آتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا اپنی طرف اور کیوں کھینچتی ہے آپ کو پتہ ہے. آنیسٹلی اگر آپ قرآن کھول لے ایک دفعہ, اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں, کسی کلاس میں آپ داخل ہو, کسی کلاس میں آپ چلے جائے قرآن کی, آپ واللہ آپ کے حجاب نہیں اتریں گے, آپ کے راستے نہیں بدلیں. آپ پھر ویسے ہی کریں گے جیسے شروع میں آتا ہے نا انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے حج, آپ بالکل ویسے ہی عمل کریں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے, اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے, ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا, وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہوتے, وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے. لیکن پھر دنیا جب کھینچ لیتی ہے تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں, جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں, یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کریں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14, جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زینا مزین کر دی گئی, سجا دی گئی, للناسی لوگوں کے لیے, حب الشہوات, حب کہتے ہیں محبت کو, الشہوات خواہشات کی محبت کو. کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ نے ہی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا, من النساء اور عورتوں سے, والبنین اور بیٹوں سے. اب دیکھیے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ اب یہ محبت جو ہے خواہشات سے, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اندر ڈالی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں, اب ان چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے, لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے نا, میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کا کہا ہے, کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو, اور کہاں پہ منع کیا ہے. تو یہ آیت جو آج ہم ابھی پڑھیں گے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتیں بتا کے کہا کہ ان سے بچو, اور ان سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام جو ہے یہ پورے کا پورا پریکٹیکل مذہب ہے. اب یہ محبتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی, حب و شہوات خواہشات کی محبت, من النساء اور عورتوں کی, تو یہ محبتیں تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں, ہمارے تو امتحان بھی انہیں پہ آ جاتے ہیں نا جو محبتیں ہیں ہماری. تو اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت پہ ہم نے ان محبتوں کو افضل نہیں کرنا. اب اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ آئیں گے نا اس آیت کا, تو بہت آپ کو آسانی ہوگی, کیونکہ یہ ساری محبتیں
तो अल्लाह की और मोहब्बत की लज्जत होती है। देखिए मोहब्बत अगर हो उसमें लज्जत ही उठ जाए। अगर आप लोगों को हर एक ने हमारी जिंदगियों में हमने मोहब्बत को जरूर चखा हुआ है, किसी की औलाद की मोहब्बत को चखा है, माँ बाप की, बहन भाई की, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट काइंड मोहब्बतें होती हैं। और अगर एक मोहब्बत की बात जिसमें यहाँ पे आ जाता है कि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई, औरतों से, तो आप वो जमाना याद करें जब मंगनी हम लोगों की होती है। तो पहली दफा जब अपने हस्बैंड को हम लोग देखते हैं और वो जो पीरियड मंगनी का होता है वो कभी नहीं भूलता हम लोगों को। हम ऑलवेज उस जमाने में चले जाते हैं कि वो बहुत अच्छा होता था। अब दिन रात उसी बंदे के बारे में ख्याल बंदे उसी में रहता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं, उनको ये उन दिनों में नए नए हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं और उस मोहब्बत की लज्जत भी फर्क ही होती है। रातों को भी नींद नहीं आ रही होती और वही बंदा वो कहता है ना कि उसके रंग में रंग जाता है। देखिए अल्लाह के रंग में भी रंगने के लिए ना यही मोहब्बत काम आएगी, यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में रंगने के लिए हमें काम आएगी। वो कोई मुश्किल लगता था उस जमाने में? जो हमारे हस्बैंड को पसंद होता था हम वो करने को तैयार हो जाते थे कि नहीं उनको ऐसा पसंद है, उनको ये रंग पसंद है, उनको ये खाना पसंद है, उनको ऐसा बैठना पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है। वो उस जमाने में जब मोहब्बत हो रही हो, नई नई मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती ही है, लेकिन ये जो नई मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ जब हो रही होती है, तो इसी तरह से देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत होगी ना तो हमें उसके रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब ये लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ये फॉलो करने में बड़ी मुश्किल आती है, तो फिर आप ये गौर करें कि ये मोहब्बत की यहाँ पे कमी आ जाती है। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत की समझ आ जाती, हम वो कहते हैं ना इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तो जब इंसान बिक जाता है ना, बिकने वाली हाल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने अपना माल और मैंने अपनी जान जो है वो तुझे बेच दी है, मुझे नहीं पता, अब जिस तरह से तूने इस्तेमाल करना कर लो। तो जो इंसान बिका होता है ना उसको अल्लाह के रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं है। और यही मोहब्बत, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मोहब्बतों का बता रही थी कि जब हम किसी के रंग में रंग जाते हैं, जब याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इंसान तुझे क्या है, तो क्यों अल्लाह के रंग में नहीं रखता, सिबगतिल्लाह वाली आयत जो हमने पढ़ी थी कि कौन सा रंग तुझे पसंद है अल्लाह के रंग से। तो वो यही बात है कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी लोगों में ख्वाहिशात की, मिनन निसाई, औरतों से, वल बनीना, और बेटों से। और आपको पता है कि बेटे जैसे पैदा होते तो क्या हाल होता है लोगों का कि ओ माशाल्लाह उसके इतने बेटे इतने। तो ये मोहब्बतें अल्लाह ने ही पैदा की। पहले देखे निसा है, पहले औरतों की बात है, फिर बेटों की बात है। अब इसमें परेशानी की वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बेटों की बात हो रही है। अच्छा, वल कनातीरिल मुकंतरती, ये क्या है कि ढेर खजानों के, वल कनातीर कहते हैं कि बहुत ज्यादा, कि इंसान को शौक होता है, उसको ये मोहब्बत होती है अपने माल से कि मेरे पास इतना माल हो, मिन ज़हबी, सोने, वल फिज़्ज़ती, और फिज़्ज़ा कहते हैं कि चांदी। और उस जमाने में पुराने जमाने में चांदी जो थी वो रुपए जो यूज होते थे वो चांदी होती थी। जैसे आप सोच ले कि आजकल का हम डॉलर्स यूज करते हैं या रुपए यूज करते हैं, तो उस जमाने में वो चांदी के होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सारी एक एक चीज को आप देखें कि किस तरह से वजाहत कर दी कि इंसान को इन चीजों की मोहब्बत जो होती है वो क्या कितनी ज्यादा होती है, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही इंसान के दिल में डाली है। देखिए अगर औरत की मोहब्बत ना होना तो मुझे लगता है शादियां ही ना हो, फिर क्यों कोई शादी करेगी? ये मोहब्बत ही होती है ना। अगर बच्चों की मोहब्बत ना हो तो मेरा ख्याल है कि कोई माँ बच्चा ही ना पैदा करे। ये सारी मोहब्बतें, अगर दौलत की मोहब्बत ना हो, ख्वाहिशात की मोहब्बत ना हो, तो बंदा सुबह काम पे ही ना निकले कि ठीक है जी मुझे तो इतनी सी मेरी जो जरूरत है वो मैंने पूरी कर ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मोहब्बतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कुरान में ये भी कह दिया था कि अल्लज़ी जमा अमालन व अद्ददा, आपको याद है वो वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़, वाइल ऐसी वादी दोज़ख की, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले हैं वो दोज़ख की उस वादी में जो सबसे नीची घाटी है वो उसमें जाएंगे। और उससे अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी जमा अमालन व अद्ददा, और वो लोग जो अपना माल जमा करते हैं और वो गिन गिन कर रखते हैं, यसहबु, और वो गुमान करती है अन्ना मालहु अखलदा, कि उनका माल हमेशा रहेगा।
یہ جو لالچ آ جاتی ہے نا انسان میں، ایک تو حب ہے نا انسان کو مال کی محبت، ایک ہوتا ہے کہ اس کی وہ خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اور آج کل اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی نیوز دیکھی ہے تو پاکستان میں جو دکھا رہے ہیں آج کل، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کون سا مال ان کو آخر مطمئن کر دے گا کہ بس یہاں تک ہی ٹھیک۔ یہ لالچ ہی نہیں انسان کی ختم ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بند باندھ دیں گے آگے، وہ بتائیں گے کہ یہ محبت جو میں نے تمہارے اندر ڈالی ہے، پھر بند کیسے تم لوگوں نے باندھنا ہے، اس کو کیسے تم لوگوں نے اس کے اندر رکھنا ہے کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے۔ والفزتی والخیل المسوماتی، خیل کہتے ہیں خیل المسوماتی، گھوڑے جو ہوتے ہیں نشان لگے، اس زمانے میں بھی ڈیفینیٹلی گھوڑے نشان والے بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی۔ اور آج کی آپ سوچ لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جیسے ہیں کہ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس مہنگی گاڑی ہو۔ انعامی، اور چوپائے جو ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آج کل گاؤں میں اگر دیکھیں نا، یہ مال کہتے ہیں اس کو، مال ڈنگر کہتے ہیں، جیسے کہ وہ مال بیسیکلی ان کا مال و متاع یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اشارہ کیا کہ ان کو چوپاؤں سے محبت ہوتی ہے، والحرثی، اور کھیتی سے محبت ہوتی ہے۔ ذالک، اب کھیتی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کسان کے لیے اس کا سارا کچھ کھیتی ہوتا ہے۔ جہاں پہ حرث کا لفظ آتا ہے، مجھے وہ آیت یاد آ جاتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدمی کو کہا تھا کہ عورت ہماری کھیتی ہے، اور میں نے آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ کسان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے لیے کھیتی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کسان کو، آدمی کو یہ کہا تھا کہ عورت کو تم اپنی کھیتی سمجھو، کہ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی محبت کھیتی سے دیکھیں، اور اس کا جو ٹائم کھیتی کے ساتھ لگتا ہے اب وہ دیکھیں کہ کتنی محنت سے اس کھیتی میں وہ پھل پھول نکلاتا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ اور پھر ذالکا، یہ متاع الحیات دنیا، یہ متاع ساز و سامان حیات دنیا کی زندگی۔ اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو محبت ہے یہ دنیا کی زندگی کے ہی فائدے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ واللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے نا وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ دیکھو یہ لذتیں، جو محبت کی لذت کو آپ فیل کریں نا اس بات کو، کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب انسان جس کے پاس ہوتی ہیں، آپ سوچیں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کتنا کہاں پہ پہنچا ہوا انسان، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ آزمائش میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آزمائش میں بھی نہیں، اور اس کے پاس یہ سارے کچھ ہے، تو اس کو تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ ابھی تم دیکھو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر جگہ ہے تمہارے لیے۔ اور وہ آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو یاد بھی کروائی تھی، وہ بڑی خوبصورت دعا تھی کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ یہ چیزوں کی محبت سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت دے دے، وحب من یحبک، اور ان کی محبت ہے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، وحب عملا یقرب الہ، اب مجھے ان عمل سے محبت کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین جس سے تو محبت کر۔ دیکھیں محبت کے بھی درجے ہیں نا، بالکل یہ بات ہے جیسے تقویٰ کے درجے، اللہ نے یہ ساری چیزوں سے کی محبت ڈالی ہے تو پھر آزمائش بھی ڈال دی نا ساتھ، کہ اپنی محبتیں کس لیول تک کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان محبتوں میں تم اتنا ڈوب جاؤ، دنیا میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت بھول جائے۔ یہ تو اللہ کی انعام ہے، اللہ نے جو یہ محبتیں دی ہیں یہ بری بات نہیں ہے۔ دنیا بھی کماؤ اور لوگوں اپنی اولاد سے بھی محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اپنی جو گھوڑے ہیں نشان والے جیسے اپنی گاڑیوں سے محبت ہے تمہیں، اپنی انعام اور اپنی مویشیوں سے محبت ہے، اپنی کھیتیوں سے محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں نہ ہوں گی تو انسان تو کسی کا کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان محبتوں میں اتنا غرق نہ ہو جانا، کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ان سے محبتیں کرو گے تو پھر اللہ کے پاس تو اجر اس سے بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے بتاتے ہیں کہ اجر کیا ہے، کل کہہ دیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے، یہ ساری محبتیں ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کتنی ہے، جتنی بھی تھوڑی سی آپ کو زندگی ملی ہے، اس زندگی میں آپ کتنا بھی اور کما لو گے، کتنا اور کر لو گے،
लेकिन आखिरत की जिंदगी की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे हैं कि कुल कह दीजिए, कौन कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, आ नब्बियुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन, बेहतर की, मिन ज़ालिका, इससे, कि क्या मैं तुम्हें इन सारी चीजों की मोहब्बत है जो इतनी लग रही हैं, ख्वाहिशात की मोहब्बत होती है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लग रही हैं, क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर बात बताऊं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी, बहती है, मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे भी ज्यादा बेहतर वो लोग हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। आपको पता है तकवे की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि हजरत उमर से पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि तकवा ये है कि तुम किसी एक तंग रास्ते से जा रहे हो, एक छोटा रास्ता है, तंग रास्ता है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं, और तुम्हें उसमें से गुजरना है तो कैसे गुजरोगे, कभी इधर से अपने आप को समेटोगे, कभी इधर से अपने आप को समेट के जाओगे कि कहीं इस कांटे से ना लग जाऊं, इस कांटे से ना लग। तो दुनिया की जिंदगी में भी इसी तरह से इन हुब जो है, अल्लाह की मोहब्बतें अल्लाह ने जो दिलों में डाली है ना, इन सारी चीजों की मोहब्बतों से ऐसे ही गुजरो कि उनको एंजॉय करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन उनमें इतना ना खोजो कि अपने रब को ही भूल जाओ। तो ये जो तकवा है, जिस इंसान में अल्लाह का तकवा आ जाए, तकवा ये भी है कि आप अपने आप को नेकियों की तरफ लेके जाते हो और अपने आप को बुराइयों से रोक। हर वो अमल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते की तरफ जाता है और बुराइयों से रोकता है, वो तकवा ही तो है। और तकवा जो है ये दिल की हालत होती है, ईमान की हालत है ना, दिल में होता है, और जब दिल में होता है तो वो नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको बुखार है, बुखार तो अंदर होता है लेकिन आपके बात नजर आता है ना, आपका माथे पे कोई हाथ लगाए तो गर्म होता है। इसी तरह से जिनके अंदर तकवा होता है उनके जवारे में नजर आना चाहिए, वरना वो तकवा कोई फायदा नहीं दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनके लिए जन्नात होंगी, देखिए नहरें जिसके अंदर, इतने बागात होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशा की जिंदगी उसमें रहेंगे। व अज़वाजुन मुतहरा, और उनमें उनकी पाक बीवियां होंगी। व रिदवानुन मिन अल्लाह, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की रजा उनके साथ होगी। देखिए जिससे अल्लाह राजी, उससे उसको और क्या चाहिए, जिसको इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह की रजा मिल जाए। और वो किनको मिल रही है, जो तकवा करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो नेकियां करने के लिए भागते हैं और जो बुराइयों से रुकते हैं। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ, देखिए नेकियां करना फिर आसान होता है, हमें बचपन से आदत होती है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम नेक काम करें, लेकिन साथ साथ जो बुराइयां है ना वो भी हमारे साथ साथ भाग रही होती। जब हमें एहसास हो जाता है ना कि ये बुरा काम है, हमने इसको रोकना है, जब हम अपने बुराइयों को रोकना शुरू करते हैं, वो असल मुकाम आ जाता है कि जिसमें हम दिन ब दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा में राजी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल इमरान की आयत नंबर 14 कर रहे थे और ऑलमोस्ट उसके आखिर में थे कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमारे दिल में डाली है। और वो सब चीज़ों की एक लंबी लिस्ट बताई और फिर उसके साथ बताया कि देखो ये मोहब्बतें मैंने ही डाली हैं, लेकिन इनसे कहीं बेहतर है कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर होता है उनके दिल में, नेकियों की तरफ भागने वाले होते हैं, बुराइयों से बचने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बता रहे हैं कि जन्नात है, एक जन्नत नहीं है, जन्नात, वहां पे बागात है उनके लिए जिनके नीचे नहरें बहती, और फिर वो खालिदीन फीहा, कि हमेशा उसमें रहेंगे। वहां उनको अज़वाजुन मुतहरा, और वो पाक नेक बीवियां मिलेंगी। अब यहाँ पे भी जब अज़वाजुल मुतहरा की बात आती है तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जो बीवियां नेक है यहाँ पे वही आदमियों को वहां पे मिलने वाली है, वो ज्यादा खुश ना हो इस बात से। व रिदवानुन मिन अल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की रजामंदी वहां पे उनको मिलेगी। अल्लाह, इससे बढ़ के इंसान को और क्या चीज मिल सकती है कि इतना बड़ा तोहफा हमें वहां पे मिलेगा। और हमें, जब मैं ये कहती हूँ, मुझे गुमान है कि इंशाल्लाह हम सब मुसलमान इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अगली आयत जो आ रही है वो दुआ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसी
सिखाई है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वल्लाहु बसीरुन, बेशक अल्लाह देख रहा है बिल इबाद, अपने। देखिए किन बंदों को अल्लाह देख रहा है, जो तकवा कर रहे हैं, जो अल्लाह से डर रहे हैं, जो नेकियों की तरफ भाग रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का अमल जाया नहीं करेगा, अल्लाह देख रहा है कि उनके अमल कैसे। अब अगली आयत है आयत नंबर इंशाल्लाह 16 जो हम कर रहे हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लज़ीना, जो लोग यक़ूलूना कहते हैं, और रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए, फग़फिर लना, पस तू बख्श दे, लना, हमको, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वाक़ीना, और बचा ले हमें, अज़ाब नार, आग के। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाई है। ये ज़रूर मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हम ईमान ले आए। ईमान क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, और आगे देखिए हमने ये नहीं कहा इस दुआ में कि या रब्बुल आलमीन हम ईमान ले आए, उसके बाद हमने नेक काम किए, हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने ये लिस्ट अपनी पूरी बता के या अल्लाह हम तो नेकी करने की कोशिश करें, बस तू हमें बख्श दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी खूबसूरत ये दुआ सिखाई कि या अल्लाह बस हम तो ईमान ले आए हैं ना। उसके बाद फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना, तो हमारे गुनाहों को बख्श देना या अल्लाह अपनी रहमत से, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अजाब से बचा लेना या रब्बुल आलमीन। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं ये जो मुत्तकी हैं, उनमें क्या खूबियां ऐसी होती हैं कि वो मुत्तकी बन जाते हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीजें जो वो जन्नात के हकदार बन जाते हैं, वो बागात के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आयत नंबर 17 में, अस्साबिरीना, और सब सबर करने वाले। कौन लोग? जो सबर करने वाले। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सबर वालों की बात नहीं बताते, कहते अल्लाहु मा साबिर, कि अल्लाह सबर करने वालों के साथ हो जाता है ना। जब इंसान कभी गम में होता है, परेशानी में होता है, तो समटाइम ये लगता है कि अल्लाह और कितना सहूंगी, अब तो ये मेरी चीज ठीक कर दे। अब मैं आयत नंबर आपको सूरत फुरकान की आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वजअलना बैनकुम वजअलना बादुकुम लिबादन फितना, बेशक हमने एक दूसरे के लिए तुम्हें फितना बना दिया। देखिए वो अल्लाह जो इसने हमें पैदा किया वही हमें बता रहे हैं ना कि बेशक। और आपको याद है हमने आदम और हवा का जब किस्सा पढ़ा था सूरत बकरा के शुरू में, उसमें क्या था कि जब आदम और हवा ने जन्नत में फल खा लिया था, उसके बाद शैतान के बहकावे में आ गए थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा आप दुनिया में उतर जाओ। तो क्या कहा था? अब तुम दुनिया में चले जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। वहां पे दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे फितना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे फितने का मतलब होता है आजमाइश है हमें एक दूसरे के लिए। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खूबसूरती से कहते हैं तस्बुर, क्या तुम सबर करोगे इस पे? और फिर यही सबर की बात जब आती है कि जब फितना आता है, जब आजमाइश आती है, तो हम कई दफा होता है कि बिल्कुल इंसान टूट जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने प्यार से करते हैं वइन्ना रब्बका सीरा, के बेशक तेरा रब तू ऐसा तो नहीं है कि तू तेरे पे इतना बड़ा इम्तिहान आया और तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो रो के दुआएं भी मांग रहा है, तू सबर कर रहा है, तुझे कोई देख ही नहीं रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे जन्नतों के वादे करता है, और इंशाल्लाह जो सबर करने वाले होते हैं उनके साथ, देखिए जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज उसको और क्या चाहिए। फिर वो आजमाइश से जब निकलता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया भी अता करते हैं और आखिरत। और ये मुत्तकियों की निशानी साबिरीना, और सबर करने वाले, वो सादिकीना, और तमाम वो लोग जो सच बोलने वाले होते हैं। देखिए सच बड़ा मुश्किल काम होता है। बाज़ दफ़ा इस तरह के रिश्ते हमारे सामने आ जाते हैं कई दफ़ा कि वहां पे आपने जब कोई गवाही देनी होती है और वो सच बयान करना होता है तो इंसान की जुबान लड़खड़ा जाती है, जब तक उसको उसके अंदर वो तकवे के लेवल, जब तक उसको अल्लाह का डर नहीं हो। और आगे कहते हैं वल क़ानितीना, और सब फर्मा बता। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की खूबसूरती से बताया था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है सवाए इंसान और जन्नत के, अल्लाह के लिए कानित, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी में। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इंसान भी वो जो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल की रजामंदी के साथ अल्लाह के लिए कानित हो जाते हैं, वही तकवा वाले लोग हैं। वल मुनफिकीना, और वो लोग जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में,
ہم نے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ والمستغفرین، اور وہ سب بخشش مانگنے والے لوگ، بالاسحار، اور کس وقت؟ رات کے آخری حصے میں۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے آخری پردے پہ آ جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں جس کو میں معاف کروں۔ تو کہتے اگر کبھی بھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اللہ کو واقعی منانا ہے نا، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کو یاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر جب آپ کو کبھی کوئی ایسی دعا مانگنی ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور وہ میری فوراً دعا سن لے، تو اس وقت اٹھا کریں۔ ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کریں کہ اگر آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے نا تو پھر آپ میں وہ درد بھی ہے، پھر مت جھوٹ بولیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں وہ دعا مانگتی ہوں میری پوری نہیں ہوتی۔ اٹھیں بستر سے اپنے، اور رات کی آخری پہر میں، فجر سے پہلے کے وقت میں آپ دعا مانگے، اللہ کیسے قبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی مشکل ہوتا ہے اس وقت اٹھنا، اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں وہ سب سے افضل وقت ہو، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر۔ دیکھیں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ آسمان سے اس کے اوپر بارشیں، رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باغات میں وہ پھل لگا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرے اور اس کو قبول کر لے اللہ، اور استغفار اس لیے کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان کی استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول، اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے کردار بتا دیے جو متقیوں کے کردار ہیں، کہ وہ لوگ جو یہ سارا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنات میں جگہ دے گا، اور خالدین۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے، ایک طرف دیکھیں یہ ایک ہی سینٹنس ہے جس سے جان نکل جاتی، اور وہی سینٹنس ہے جو انسان کے دل کو کھلا دیتا۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جنات میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی ان کو، اور ہمیشہ کی زندگی وہ وہاں پہ رہ جائیں، تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ڈر آتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزخ میں پھینکا جائے، آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہ خالدین فیہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سیم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلمہ گو ہے نا، وہ قرآن آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا نا، ان کی کوئی معافی نہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والا بن، ہم قرآن کو صرف ایسی بس کہ ہم نے 4 سپارے ختم کر لیے، قرآن ختم کر لیے، تو ہم نے 5 قرآن ختم کر لیے، ہم وہ والے لوگ نہ بن کے ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کہ جو اللہ کا علم حاصل، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے بڑے درجے ہیں۔ کیونکہ عالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں جو بھی بات آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت بالکل ویسی ہے جیسے میری فضیلت۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذرا اندازہ تو لگائیں کہ میری فضیلت میری امت کے عام آدمی، اس طرح عالم جو ہے وہ اس مقام پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عام بندہ جو عالم نہیں ہے، جو ویسی دنیا میں اپنا ریگولر جیسے علم لے رہا ہے یا ریگولر اپنی زا رہا ہے، وہ مقام ہے عالم۔ اور عالم جو ہے اس کے لیے جو اللہ کا علم لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بہت دفعہ آپ کو بات سن کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے،
یہاں تک کہ پانی کے اندر جتنی مچھلی، اپنی بلوں کے اندر جتنی چونٹی ہیں، وہ سب اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور وہ سارا وقت اس کی پوری زندگی ہی علم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی میں قرآن کو ایک دفعہ اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیے۔ نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، نہیں آپ کو تجویز سمجھ آتی، نہیں گرامر سمجھ آتی، نہیں وہ ٹو وہ ٹرانسلیشن سمجھ آتی، بس عہد کر لیں یا رب العالمین میں قرآن کی اسٹوڈنٹ بن گئی، مجھے یہ کام سیکھنا ہے، مجھے یہ پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے آپ کے حکموں کا اندازہ ہو کہ کیا چیزوں میں آپ خوش ہوتے ہیں، کیا چیزیں آپ کے ناراضگی کی باعث پر، اور اس دوران میں جب اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم شہداء کے درجے پر اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تو کرے اب کہ ہم وہ کون سی ایسا دعا علم پڑھیں؟ بھی اللہ تو جب سبحانہ ہم تعالیٰ سجدے کی ایسا حالت علم میں عطا ہوتے کر ہیں دے تو ہم کہ وہ اللہم کی انسان ساری کی دعائیں جواری میں نظر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو عمل میں بدل دے کسی طرح سے، جتنا پڑھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے راضی ہو اسی طرح سے۔ اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس سے پہلے میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اور بھی انجوائے کریں گے کہ شاہد اللہ، کہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک، یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا، کہ ہرگز نہیں، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی معبود ہے۔ اور کون گواہی دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ گواہی دے رہے ہیں یہاں پہ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہاں اللہ کی گواہی اور کہاں فرشتوں کی گواہی اس کے بعد، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اول العلم، علم والوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہ بھی یہی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، وہ سیکھنے سکھانے والے ہیں نا، تو وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وقائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، لا الہ الا ہو، پھر وہی بات آ گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ کہ العزیز، وہ بہت غالب ہے، الحکیم، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ دیکھیے اللہ سے زیادہ حکمت کس کو پتا ہوگی؟ اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں نا، کوئی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ابھی اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ دعا میں ڈھل جاتی ہے، اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکیم ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی تو یہ تو پھٹ ہی جائے گا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اسی لیول پہ بھی رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ نوازتے ہیں اتنا اور اس سے آزماتے ہیں، کبھی وہ لے کے آزماتے ہیں، کبھی وہ دے کے آزماتے ہیں، اور اللہ تو حکیم ہے، حکمت والے ہیں نا، ان کو سب پتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ کس وقت ہونی ضروری، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اگلی بھی اب تھوڑا سا تیاری خود بھی کر کے آئیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور بڑے نصیب والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں اس کی سمجھ عطا کی، اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم نے کیا خاص ایسی بات کی ہے؟ ہم بھی ویسے ہی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اس لیے میں نے آج کہا تھا نا ہم تھوڑا ڈیپر جائیں گے کہ سورت یوسف کی آیا نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ شرک اصغر اینڈ شرک اکبر۔ شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ جو بڑا شرک، فار ایگزامپل آپ جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی نا ورڈز کی کئی دفعہ، وہ کون سے؟ کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، اللہ کی صفات میں بھی، ٹھیک ہے، کسی اور کو شامل کرنا شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر جو ہے نا
وہ کون سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کرنے والا، اور آپ دیکھ لیجئے ریاکاری کیسے ہوتی ہے، دکھاوا کیسے کرنا ہوتا ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سا ہے کہ جب آپ کسی کی قسم کھاتے اللہ کے سوا، کتنی عام بات آپ سنتے ہیں نا، مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی، مجھے میرے ماں باپ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں یہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر جو ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور گناہ کبیرہ کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ اور اگر بندہ گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کر لے تو وہ پھر شرک اکبر کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے سنا شرک کے بارے میں، خفی شرک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چھوٹا شرک، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا شرک، ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ہم ایسی چیزیں کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں ہوتا، علم اس لیول کا نہیں ہوتا، تو ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے منافق کا شرک ہے، منافق جو ہے وہ دو چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا، جب وہ کسی نیک بندے کے سامنے بیٹھے گا وہ ویسے ہو جائے گا، جب وہ کسی اپنے جیسے بندے کے ساتھ بیٹھے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی، دیکھیں یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم نے ون بائی ون کرتے کرتے اپنی یہ چیزیں جو ہے اپنے اندر سے نکالنی ہے، سوری، اپنے اندر سے کیسے نکالنی ہے؟ کیونکہ ہم جب سوچیں گے اس چیز کو اپنے اندر لیں گے کہ اچھا یہ چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں، مجھے یہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم مذمت شدہ و بیار و مددگار، کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں تو ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے، پھر جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنا مرضی رو لے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے، کیونکہ نہ شرک اصغر کرنا ہے نہ شرک اکبر کرنا ہے۔ اب دوسری آیت آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى، اور فیصلہ کر دیا گیا، آیت نمبر 23، اور فیصلہ کر دیا گیا، ایسا ڈن ڈیل، فیصلہ کر دیا گیا ربو کا، کس کی طرف سے؟ تیرے رب کی طرف سے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو الا مگر ایاہو، مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب یہ عبادت جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آئین، با اور دال، اور یہی روٹ ورڈ جو ہے وہ عبد کا ہے۔ عبد جو ہے، عبادت تو عبد نے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو، 24 آورز ہم اللہ کے عبد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جائے نماز پہ بیٹھیں گے تو ہم نے اللہ کا عبد بننا ہے، جب ہم مسجد میں جائیں گے اللہ کا عبد بنیں گے، جب ہم عمرہ پہ جائیں گے اللہ کا عبد بنیں گے، جب حج پہ جائیں گے اللہ کا عبد بنیں گے۔ نہیں، 24 آور جو اللہ کا عبد ہے نا، وہی اللہ کا عبد ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اگر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جس کی تم عبادت کرو گے نا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ جس کی اطاعت کرو گے، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب یہود کے بارے میں تھا کہ وہ اپنے جو علماء ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسے نہیں کرتے، وہ ان کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، وہ جس کو حرام کہتے ہیں وہ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ جس کو حلال کہتے ہیں وہ اس کو حلال کہتے ہیں، تو وہ ان کی اطاعت ہی کرنا ہوا نا، تو وہ ان کو الہی ماننا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سوچنی ہوں گی کہ ہم نے کہاں کہاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کہاں کہاں ہم نے، اگر ہم شرک اصغر چھوٹے والا شرک کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپنے اندر سے کیسے نکالنا ہے۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آخر تک ہم پہنچیں گے تو ہم کافی اس چیز کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہاں پہ برابری نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تو ویسے تم نے ان کے ساتھ کرنا، نہیں، احسان کا لفظ ہے۔ ہم تو برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ون وے ٹریفک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ یہ کیا تھا جب میں بچپن میں تھی، میرے ساتھ یہ کیا، میں ایسے نہیں کروں گی۔ اٹس اونلی ون وے ٹریفک کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ بھی آپ قرآن میں آپ دیکھیں گا کہ جہاں پہ والدین کے ساتھ احسان کی بات آئی ہے نا، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی کہ
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ اب کتنے سارے نیک عمال پوری دنیا پوری زندگی میں آپ نے جتنے بھی نیک عمل کیے نا ان کے ساتھ اگر شرک کو آپ ملٹی پلائی کرو گے نا تو زیرو آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جب اپنے ساتھ بات کی تو والدین کے ساتھ بات کی، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والی ذات جو ہے نا اصل میں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جب دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جو رکھا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ سوچیں آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں تو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سوائے سانس لینے کے وہ اپنے اون کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسے اس کو تو شروع میں تو وہ کہتے ہیں نا آنکھ بھی ایسے ہوتی ہے کہ اسے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اس بچے کو پالتے ہیں، کیسے اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اتنی بڑی وہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھیں گے، لیکن آگے ختم کر لوں پہلے اس آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اما اگر یبلغنا وہ پہنچے اندکا تیرے پاس الکبرا بڑھاپے کو احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا وہ دونوں فلا تقل تو دیکھو نہ کہنا لہما ان دونوں کے لیے اف اف بھی نہیں کہنا ان کو ولا تنہرہما اور نہ تم ان دونوں کو جھڑکنا وقل اور کہنا لہما ان دونوں کے لیے قولاً بات کریما کہ ان کو عزت والی ان کو نرم بات اور ان سے عمدہ بات کہنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے والدین جو ہوتے ہیں نا کہ ظاہری اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حقیقی مربی ہے نا، لیکن والدین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر دنیا میں جو مربی ہے نا وہ والدین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے جسم کا ٹکڑا ہی تو ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیے باوجود نافرمانی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے رزق نہیں چھینتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح سے انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ شاید اس امید پہ کہ کبھی وہ توبہ کر لے، کبھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں نا، ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، صحابی تھے، انہوں نے پوچھا آ کے کہ یا رسول اللہ میرے نیک سلوک کا کون حقدار زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد؟ رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا باپ۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی کوئی وقت نہیں ہے، اچھا 3 دفعہ ماں کا اور باپ کا 1 دفعہ۔ یہاں پہ بیسیکلی ماں کی جو وہ ساری تکلیف ہے نا کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، آپ دیکھیں وہ کتنا مشکل مقام ہوتا ہے۔ وامٹنگز آ رہی ہوتی ہیں ارلی مارننگ میں، جو اس کو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا سارا دن اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کی حالت بری ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو اس کے پورے 9 مہینے وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھیں اب بلڈ پریشر کہیں چڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کا شوگر ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو رکھتی ہے اپنے اوپر، رائٹ؟ 9 منتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ پھر ڈلیوری کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو وہ سہتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنی تکلیف کے بعد اس کو سینے سے لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ اتنی وہ خوش ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک ایک چیز میں آپ دیکھیں، پھر اس کو دودھ پلانا، 2 سال اس کو وہ دودھ پلاتی ہے، وہ کس طرح سے اس کو رکھتی ہے۔ تو باپ کی دعا جو ہوتی ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں تو نرم دل بھی ہوتی ہے نا، وہ تو سارا وقت ہی یہ اس کا کام ہی ہوتا ہے۔ باپ ایک مرتبہ بھی اولاد کے لیے دعا کرے نا تو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کا بھی۔ لیکن یہاں پہ جو ایک نرم چیز دل اور وہ اس کی مشقت، اس کی وہ تکلیف بیان کرنے کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ تم تو ایک صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ
وہ حج کرا رہے تھے، طواف کرا رہے تھے، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ماں باپ کا حق ادا کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے تو اس کی ایک دفعہ تمہیں پیار کی نظر سے دیکھنے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو تم کہاں پہ یہ والا حق پوچھ رہے ہو کہ تم نے پورا حق ادا کر دیا۔ اب ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نمبر 1 کہ نماز وقت پہ ادا کرنا، نمبر 2 یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نمبر 3 یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ 3 چیزیں بتائی نا رسول اللہ نے کہ وقت پہ نماز پڑھو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اور جہاد کرو۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث میں اسی کو لنک کر کے آپ دیکھیے کہ ایک صحابی تھے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جا کے جہاد کرو، ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابی جو ساتھ بیٹھے تھے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اپنی زندگی میں زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا۔ دیکھیں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، بڑے نصیب والے، آنیسٹلی میں کہتی ہوں اس سے بڑا نصیب والا کوئی نہیں کہ ان کو زندگی میں اس چیز کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اجر حاصل کرنے والے بن جائے۔ کیونکہ جن کو بعد میں پتہ چلتا ہے نا، جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، کیونکہ نہ پتا ہو نا، وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تے موجیں ہی موجاں والی بات ہے، تو وہ تو پھر بندہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اسی لیے آپ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں، آپ اولڈ فوکس ہوم کا آپ نے دیکھے ہوں گے، اب تو میڈیا ہے، دکھاتے ہیں سارا کچھ۔ وجہ کیا ہو گئی ہے؟ کیونکہ ماں باپ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو دیکھیں بچوں کا بھی حق ہے نا ماں باپ پہ، وہ آگے آیات میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی کہ ماں باپ کسی طرح سے ان کو ساتھ چپکاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں۔ اب کیونکہ جاب پہ جانا ہوتا ہے ماں نے بھی، اور اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کی چھٹی، اب 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کا بچہ کیا بچہ ہوگا جس کو وہ چھوڑ کے یا تو وہ میڈ کو دیں گی یا پھر وہ ڈے کیئر میں ان کو ڈالیں گی، وہاں پہ چھوڑ کے جب وہ جاب پہ جاتی ہے پھر تھک کے رات کو واپس آتی ہے۔ دیکھیں بچے کو پالنا کوئی آسان نہیں، راتیں جاگ جاگ کے مائیں پالتی تھی، اور کیسے وہ میں کہتی ہوں جنہوں نے ڈائپر ایجاد کیے ہیں نا وہ جس نے بھی کیے تھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ پتہ نہیں کس جو بھی ہے، کہتے ہیں نا کہ مشرق کے لیے تو یا ایسے کوئی ہے جس نے ایجاد کیا تو ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، زندگی میں کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا، لیکن میں کہتی ہوں اس کو اس کا اجر دے کہ اتنی آسانی ہوگی۔ پہلے آپ ذرا سوچیں، رات کو بچے جب گیلا کرتے تھے بستر تو مائیں بیچاری گیلے پہ سو جاتی تھی اور بچے کو ڈرائی بستر پہ لٹایا ہوتا تھا۔ کس طرح سے بچے کو انہوں نے پالا ہوتا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ڈے کیئر میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ لنک اس طرح کی افیلیشن رہتی نہیں ہے، اگر چلے رہ بھی گئی، پتہ کیا ہوتا ہے پھر جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بچہ جو ہے، بیٹیاں اور بیٹے بہویں ساری کی ساری جاب کر رہی ہوتی ہیں، کس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ان کو سنبھالے؟ اب اگر وہ اس ایج میں آتے ہیں جو بوڑھے والی ایج ہوتی ہے تو وہ تو نہیں سنبھال سکتے، پھر یا تو پھر وہ اسی لیے پھر اولڈ فوکس ہوم میں لے کے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پہ نہیں لے کے جاتے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کوئی اگر گھر میں ماں باپ فار ایگزامپل بیٹے کے پاس ہے، بیٹا تو جاب نہیں چھوڑے گا،
اور اب مولوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بہو کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کی خدمت، لڑکے کے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، اس کو بھی فارغ کر دیا۔ تو آپ خود سوچیں ذرا پھر کیا ہوگا۔ ایسی ایسی فضول باتیں سننے کو آتی ہے کہ خدمت کیا مطلب، ایسا تو نہیں کہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ہاں ایک ایکسٹریم وہ بھی ہے، اس کے لیے سمجھ بھی آتی ہے، لیکن عام طور پہ ایسی بات کہنا، دیکھیں میں کہتی ہوں، میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پڑھی تھی کہ حضرت علی کی مام جو تھی وہ ان کے پاس تھی، اور وہ جنت کے سردار کہ جو رسول اللہ کے پاس آتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، وہ جو مشکیزہ اٹھاتی ہیں ان کو یہاں پہ درد ہوتی ہے، ان کے نشان پڑ گئے ہیں، وہ چکی پیستی ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح سے درد کرتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی تمہاری ماں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کہ تمہاری ماں ہے تم خدمت کرو، میں کیا کروں، میرے پاس تو ایسا ٹائم نہیں ہے میں ان کا بھی کھانا پکاؤں، میں اپنا بھی پکاؤں۔ تو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا لیا اپنے آپ کو۔ لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی چابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک نظر، اونلی ون نظر، اگر اولاد اپنی ماں باپ کو پیار کی نظر سے بھی دیکھتی ہے نا تو ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ آسان ہے کوئی یہ؟ مطلب آسان ہے، مطلب آسان میرا مطلب ہے کہ کیونکہ چھوٹی بات ہے یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ تو صحابی تھے ایک ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو اگر ہم 100 مرتبہ دیکھیں تو مسکرائے رسول اللہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کمی ہے کسی چیز کی۔ تو میں یہ کہتی ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، آنیسٹلی جو باہر رہتے ہیں نا، فیس ٹائم کر لیں، روز فیس ٹائم کریں، ان کو دیکھیں، ان سے پیار سے بات کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے۔ دیکھیں بڑے نصیب والے ہیں جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ماں ہوگی، آپ ماں باپ ہوں گے جو بھی، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بچہ کہے نہ کہے، آپ اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج وہ ٹھیک ہے یا آج وہ ٹھیک نہیں ہے، ایون دو وہ شادی شدہ ہو گئے، اپنے گھروں والے ہو گئے۔ مائیں جو ہوتی ہے نا، اور باپ بھی، میں اس لیے کہ میں عورت ہوں اور ابھی میں اس طرح سے بات کر رہی ہوں کیونکہ عورتیں زیادہ سن رہی ہوتی ہیں، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ دعاؤں کی فیکٹری ہوتے ہیں، کہ بغیر کہے صرف اور صرف آپ دیکھیں جو مائیں ہیں نا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی دعا کیا ہوتی ہے، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، اس طرح سے یا اللہ یہ یا اللہ یہ یا اللہ یہ کرنا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر میں کسی ایسی ماں کو دیکھتی ہوں نا جو نماز نہیں پڑھتی ہیں یا پھر وہ ان کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتا، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنے بچوں کے لیے کچھ ذخیرہ کر کے جاؤ۔ تمہیں نہیں آپ بچوں کو دیکھو اتنے مصروف ہو گئے، ان کے پاس تو اپنا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے دعائیں شعائیں کرنے کا۔ وہ سورہ کہف میں تھا نا، وہ ابو و صالحہ، تو اس کا باپ نیک تھا اور اس کے آگے آیا تھا جب وہ اس کی دیوار گری تھی، وہ والا قصہ انشاءاللہ سورہ کہف میں پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے دعائیں جمع کر کے جاؤ تاکہ کل کو اس کو کوئی مشکل آئے گی تو تمہاری دعائیں ان کے آگے آ جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات دیکھے بتائی کہ دیکھو اگر ان کے اف بھی نہیں کرنا، اور پھر کہا وَخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے جناح الذل، کہ بازو عاجزی سے، جیسے پرندہ ہوتا ہے نا اپنے پر جھکا کے رکھتا ہے، تو اس طرح سے اب کب جھکاتا ہے آپ دیکھیں، آپ نے کبھی اب تو دیکھا ہوگا کبھی کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ نے وہ برڈز جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پر یوں پھیلا کے تو جھکائے ایسے کر لیتے ہیں، اور اپنے بچے سارے ان کے اندر آ جاتے ہیں اور خود یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے ساتھ ان کو لگاتے ہیں، ان کو ساتھ ان کو سیفٹی دینے کے لیے بھی اپنے پر یوں کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے بارے میں کہا میں پڑھی تھی اس کے تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ جب پرندہ جب اڑتا ہے نا تو اپنے پر پھیلاتا ہے، پورے پھیلا کے اڑنے کی جب اس نے کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ نیچے آتا ہے نا تو اس وقت وہ اپنے پر نیچے کی طرف کرتا ہے، تو یہ عاجزی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ جوان ہوتے ہیں نا جب انسان، تو وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، وہ بڑی بڑی چھلانگیں لگاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اڑنے سے پہلے اپنے پیر جھکا لو اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ جب وہ تم چھوٹے تھے تو تمہارا ایک تفسیر میں یہ تھا
کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنا جو کماتے ہیں، جو کچھ بھی پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ سارا اپنی اولاد پہ ہی خرچ کرتے ہیں نا، تو ان کو اس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ تم بھی اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ نہیں کما سکتے، تو اپنی جو کمائی ہے اس میں ان کا بھی حصہ رکھو، اسی طرح سے ان کی بھی ضرورتوں کو پوری کرو۔ بہت خوبصورت۔ تو اچھا، پھر آگے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربا یعنی صغیرہ، اور یہ کہنا کہ اے میرے رب رحم کیجئے ان دونوں پر، کما جیسا کہ رب یعنی صغیرہ، کہ ان دونوں نے پرورش کی میری جب میں بچپن میں تھا، میں چھوٹا تھا اس وقت میری انہوں نے پرورش کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم ہر نماز میں بھی دعا کرتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ربنا ربنا اغفر نہیں ربی رب تحیات میں جو پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، ہاں ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ہم بیسیکلی ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور میں نے تو اپنے بچوں کو نا بچپن میں بہت چلاکی کی تھی، میں نے ان کو سکھا دیا تھا کہ اتحیات سے بیٹا اٹھنا نہیں جب تک تم نے 3 دفعہ یہ نہیں کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو انہوں نے نماز ہی ایسے سیکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ یہ پڑھ کے پھر اٹھنا ہے، 1 دفعہ وہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھ لیتے ہیں، 3 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو سکھا دیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ جسے چاہے بخش دے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا موت سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ڈر والی بات ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا، دنیا میں اس کو سزا ملے گی مرنے سے پہلے، ہر صورت میں رسول اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اب دیکھیے کہ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں پہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، ایک نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ اور وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ نمبر 1 یہ اس میں تھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، نمبر 2 یہ کہ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، نمبر 3 یہ دیوث، وہ آدمی کو کہتے ہیں جو عورتوں کا دلال ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگوں کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک اس کو اپنی لفظوں میں چھوٹا کر کے آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے ایک لڑکا ہے، اس کا آخری وقت ہے، وہ تو لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، نماز وہ پوری پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے اور جا کے اس بچے کو جا کے کہا کہ تم کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے کہ یہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا، تو ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی ماں باپ کا بڑا نافرمان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا، ماں جب آئی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، اس کا آخری وقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے میرا اتنا دل دکھایا، اتنا دل دکھایا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں ایک آگ جلاتا ہوں اور میں تمہارے بچے کو اس میں پھینکنے لگتا ہوں، تو کیا تم اس کو پھینکنے دو گی؟ تم منع کرو گی کہ مطلب اس کی سفارش کرو گی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، مطلب میں یہ تو نہیں کرنا چاہتی نا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو پھر اللہ اس کو وہ سزا دے گا۔ تو اس نے کہا ہاں میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو کہا کہ اب تم کلمہ پڑھو۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ میں نے ایک اور انسان کو آگ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 مرتبہ رسول اللہ نے آمین 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 کہا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، ایسے کیا کوئی نئی چیز ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے، آپ کہیے کہ آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں ممبر کے دوسرے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ کرا سکا تو ایسا شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے اس دنیا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیے آمین، تو کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور وہ تیسرا شخص کون سا تھا کہ جس نے اس دنیا میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ دوزخ کا وہ بن گیا، حصے دار بن گیا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور وہ رسوا اور ذلیل ہو۔ اور کہیے آمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نے آمین کہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ اور دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو اف کا لفظ ہے نا، ایک وہ تو ہم کچھ نہ کچھ کہیں گے تو پھر کیا کریں، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر ماں باپ نہیں زندہ تو ماں باپ کے جو بہن بھائی زندہ ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جتنی دعا ان کے لیے کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آیا نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربکم، کہ تمہارا رب عالم و زیادہ جانتا ہے بما فی نفوسکم، اسے جو تمہارے نفسوں میں، کہ اسی کا جواب آ گیا نا کہ اب ہمارے دلوں میں ہم گھبرا رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا، میں تو شاید اس وقت امی کے ساتھ ایسے بولی تھی، مجھے یوں نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ تو اف کا لفظ ہے، میں تو پتہ نہیں اس وقت کہا امی آپ کو نہیں پتا، امی نہیں رہنے دیں، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں ایسے کرنا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ماں باپ کی بات ماننے کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو پھر ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے، رائٹ؟ صرف حکم وہی ماننا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ بات غور سے سنا، بعض دفعہ لوگ بڑے جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیورس ہوتی ہے یا باپ جو ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں، تو مائیں یوزلی بچوں کو یہ سکھا دیتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ تمہارا باپ ایسے تھا، تمہارا ایسے اس سے بات نہیں کرنا، یا پھر اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ کیا، تمہاری پھوپھیاں ایسے ہیں، تمہارے فلاں ایسے ہیں، ان سے ایسے نہیں کرنا۔ تو ایسی والی باتیں پھر ان کی نہیں ماننی ہے، کیونکہ آگے آئے گا کہ ہم نے رشتہ داریوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے، تو ایسی والی چیزیں نہیں کرنی، اس لیے میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، باقی آپ کو سارا پتا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جانتا ہے بما فی نفوسکم، جو تمہارے جی میں ہے، اگر تکونو صالحین، کہ تم ہو نیک، کہ تم ہو نیک ہو، تمہارا ارادہ نہیں تھا، تم نے غلطی سے کہہ دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ بے شک یقیناً وہ ہے رجوع کرنے، اوابین کہتے ہیں جو بار بار رجوع کرتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، بار بار غلطیاں کرتے ہیں، پھر بار بار، لیکن یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی تو کرتے ہیں نا، کہ یا پاک پروردگار غلطی ہو گئی، یہ احساس جاگ جانا اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے بہت پسند ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرتے ہیں، اور لیکن وہ جمنے والے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی سے گناہ کر جاتے ہیں نا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، بار بار جان بوجھ کے گناہ کرنا یہ ایک اور بات ہے۔ تو اوابین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بار بار جو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ جیسے شیطان نے کہا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ مجھے موقع دو،
میں رہتی دنیا تک مجھے موقع دو، مجھے زندگی دو، تاکہ میں تمہارے بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ان کی جڑیں تک تباہ کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں بھی پھر اپنے بندوں کو بار بار معاف کروں گا۔ جب جب وہ غلطی کریں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت، ہم استغفار کرتے ہیں نا صبح کے ٹائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ تو اب سوچئے ہمیں کتنی کرنی چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بھی سکھایا تھا کہ جو لوگ سید الاستغفار کرتے ہیں نا، اگر فار ایگزامپل انہوں نے صبح کی نماز میں پڑھی تھی، یہ دعا کی تھی، تو اگر اس پورے دن میں اگر ان کو موت آ جاتی ہے، ان کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر وہ رات کو انہوں نے پڑھی، سید الاستغفار کی پڑھی تھی اور مانگی تھی دعا، پڑھی نہیں تھی، مانگی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رات کو موت ہوتی ہے تو جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اب یہ بھی کویسچن ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ کیا مطلب ہے پھر باقی سارے گناہ کرتے رہیں تو بس سید الاستغفار پڑھ لے تو جنت میں جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ جو ذکر اذکار ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بتاتے ہیں نا، درجات بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، کیونکہ اصل جو ہم نے دیکھا تھا کہ شرک نہیں کرنا، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نیکی کی طرف بڑھنے کی، اور پھر ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے تو وہ پھر ہمیں ہمارے درجات کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور سید الاستغفار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں، اگر نہیں بھی یاد ہے، زیادہ تر لوگوں کو ویسے یہ یاد ہوتی ہے، اگر نہیں بھی یاد ہے اس کو لکھ لے، کیونکہ اب جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں نا تو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے پاس رکھ لیں، بار بار جب اس کو پڑھیں گے تو ایسا ایسا وہ آسان ہو جائے گی اور پھر اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو اوابین کا تھا نا، مجھے یہ بھی اتنی پیاری حدیث لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ میں آپ کو، ویسے مجھے یہ سٹوری ہمیشہ میں بچوں کو بھی سناتی ہوں کہ وہ ریگستان میں جا رہا تھا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کے پاس اس کا زا دے رہا تھا جس میں اس کا پانی تھا، کھانا تھا، کپڑے تھے، تو وہ تھک گیا، وہ ایک جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کو کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی، وہ اونگ آ گئی، جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اس نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، ریگستان ہے، کوئی دور دور تک اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اب وہ اونٹ دیکھ رہا ہے کیونکہ پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اب سوچے ذرا خوف کے مارے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور وہ سارا ڈھونڈنے کے بعد جب وہ تھک گیا تو وہ آ کے بیٹھا ایک جگہ پہ، اس کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر جب اس نے آنکھ کھولی تو سامنے اس نے اونٹ اپنا پایا ود دا سامان۔ تو اب سوچو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ گم ہو گیا تھا دنیا کی کسی چیزوں میں اور پھر وہ کیسے اس کے پاس واپس آ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے یہ بھی پڑھا نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کے گناہ، اللہ اکبر، وہ لے کے بھی آ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو کہ اب واپس نہیں جاؤں گا، اور توبہ کیسی توبہ کہ اگر وہ جس کام سے توبہ کی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے، اگر میں دوبارہ ایسے کروں تو وہ اس کو ایسے نہ پسند کرے کہ جیسے اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا ہے، ایسے والا حال ہوتا ہے۔ یہ ہے توبہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے۔
اور بہت آسان زندگی میں انسان کو، میں کہتی ہوں جس کو توفیق توبہ کی مل جاتی ہے نا، اس کا تو پار ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ، کیونکہ ایک حدیث میں تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے توبہ کی اور پھر وہ دوبارہ سے وہ ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتا تھا، پھر ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کے پوچھا، پھر اس کو کسی ولی اللہ کے پاس گیا، اس کے بعد اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں اس گن سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک لمبی حدیث تھی، اس کا میں آپ کو پارٹ بتا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم یوں کرو کہ تم یہ جگہ چھوڑو، جس جگہ پہ تم رہتے ہو تمہارے دوست بھی ویسے ہیں، تمہارے جاننے والے ہیں، تو تم بار بار گناہ میں ملوث ہو جاتے ہو، تم وہ جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاؤ۔ تو اب وہ بندہ جو ہے وہ جاتا ہے، وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ اب سوچو کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں بچپن سے، آپ ہمیں کوئی کہے کہ اچھا جی چلو موو کرو ادھر جا کے جہاں پہ تمہارا کوئی جان پہچان ہی کوئی نہیں ہے، کہاں رہوں گا، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، زندہ کیسے رہوں گا، کون جاننے والا ہوگا۔ لیکن توبہ تھی نا تو وہ نکلتا ہے۔ اب راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب میں توبہ کا بتا رہی ہوں نا کہ جیسے سید الاستغفار میں ہم نے یہ پڑھا ابھی اس حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، یہ ایسے والی سید الاستغفار پڑھ کے ہوتا ہے کہ اس کی موت آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دیکھو اگر وہ اس بستی کے قریب ہے جس جب بستی میں وہ جا رہا تھا، تو اس کی روح پھر وہ فرشتے، کیونکہ دونوں فرشتے آئے نا، ایک وہ جو نیک روح قبض کرنے والے اور ایک بری روح قبض کرنے والے، تو کہا کہ اگر وہ اس بستی کے قریب ہے تو پھر نیک والے لیں گے، اور اگر وہ اس بستی سے قریب ہے تو وہ پھر دوسرے والے فرشتے لیں گے، کیونکہ ابھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ابھی صرف اس نے توبہ کی تھی اور وہ ابھی موو کر رہا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دے دیا کہ وہ اس کے قریب ہو جائے تاکہ وہ نیکی والے فرشتے جو ہیں، جو نیک روح کو لینے والے ہیں، وہ اس کی روح لے جائیں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تو توبہ بھی اس طرح کی کرنی ہے بندے نے کہ یا پاک پروردگار، ایسے نہیں ہے کہ تسبیح، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بزرگ کئی دفعہ ہاتھوں میں تسبیح ہے، ڈرامہ لگا ہوتا ہے، وہ ڈرامہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم دعا نہیں مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک ایک ورڈ جو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، اب نماز ہے، روزہ ہے، ہم نے پڑھا نا کہ شرک، ابھی ٹائم پہلے میں دیکھ لوں 50